یسوع المسیح کے جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبھی کی سلامتی ہو۔ میں اورنگزیب آپ سب کو ورڈز آف یاہوے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ گناہ کی پہچان کیا ہے اور خداوند یسوع المسیح نے گناہ کی پہچان کس طرح سے کروائی۔ پاک کلام میں گناہ کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، مثلاً خطا، بدی، قصور، گمراہ، بگاڑ، شرارت، شور یا فساد کرنا، یہ سب گناہ ہیں۔ عہد عتیق میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ آمین۔ میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلام مقدس کی یہ آیت ہمیں بھلائی اور برائی دونوں کی پہچان کروا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اگر تو بھلائی کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، یعنی خدا نے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھ دیے اور فیصلے کا اختیار بھی ہمیں دے دیا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم بھلائی نہیں کریں گے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے جو کہ ہماری زندگی کو برباد کر دے گا، کیونکہ کلام مقدس فرماتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس طرح ایک اور حوالہ عہد عتیق میں سے پیدائش کی کتاب 50 باب اور اس کی 17 آیت کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی، سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس آیت میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ گناہ کو، خطا کو بخشش کا اختیار انسان کو دیا گیا، کیونکہ لکھا ہے اور ان کا گناہ اب بخش دے، یعنی یہاں ہم اس اختیار کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، خروج اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت، سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ آمین۔ یہاں پر بھی میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، وہ موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہتا ہے کہ میرا گناہ معاف کر دو اور اپنے خداوند سے میرے لیے کیا کرو؟ شفاعت کرو۔ اگر ہم نئے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں تو گناہ لفظ صرف پالوس رسول کے خطوط میں ہی 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ بائبل کے مطابق اس دنیا میں پہلا گناہ آزاد مرضی کا ایک ایسا عمل تھا جس میں مخلوق نے دیدہ و دانستہ اپنی ذمہ داری پر اور حالات کو جانتے بوجھتے ہوئے اس پاک کردار کو جو خدا نے اول اپنی مخلوق کو عطا کیا تھا بگاڑ دیا۔ بائبل میں صاف صاف اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ صرف نسل انسانی ہی ایسی مخلوق نہیں تھی جو گناہ میں ملوث ہو گئی۔ ہم یہودا کے خط کی آیت 6 میں پڑھتے ہیں کہ بعض فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، اور اس طرح دوسرا پطرس اس کے 2 باب اور 4 آیت میں بیان ہوا ہے کہ خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا۔ ان گناہ کے مرتکب فرشتوں کا سردار شیطان ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور 8 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا ہے۔ پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی 2 آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے گناہ کی بنیاد یا جڑ تکبر ہے۔ اس سلسلے میں مسیح خداوند کے الفاظ بڑے صاف ہیں، وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ یوحنا 8 باب اس کی 44 آیت۔ خدا نے اخلاقی چناؤ کی قوت بخشی ہے۔ ان شخصیات میں سے بعض نے، جن کا سردار ابلیس ہے، خدا کے عطا کردہ پاک کردار کو دیدہ و دانستہ بگاڑا اور مزید یہ رویا
یہ رویہ اختیار کیا کہ جہاں تک ممکن ہو وہ اپنی اس بدی کو خدا کی مخلوقات میں سے بھی پھیلائیں۔ چونکہ ان کا گناہ مجموعی حیثیت سے تھا، اس لیے ان پر نمائندگی کے اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند نے اس قسم کے رویہ کے بارے میں مرکز 3 باب 29 آیت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گناہ گار ابدی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی اس گناہ کا کوئی علاج نہیں۔ انسان کے پہلے گناہ کے متعلق بہت بڑی صفائی کے ساتھ پیدائش باب 3 میں اور نسل انسانی پر اس کے اطلاق کو رومیو 5 باب 12 آیت سے 21 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی رفاقت کے لیے پاک اور نیک طبیعت کے ساتھ پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو ایسے ماحول میں رکھا جو بہت اچھا تھا، پھر شیطان نے اسے آزمایا اور انسان نے اپنی مرضی سے اپنی تباہی اور خدا کے ساتھ دشمنی کا راستہ چنا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی پاک ذات ہی شریعت کی بنیاد ہے۔ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ آمین۔ یہ خدا کی پاک ذات کا اظہار ہی تھا جس کے باعث یسایہ نبی کو اپنی گناہ گاری کا احساس ہوا۔ انسان کی کوئی بھی بات جو خدا کی پاک ذات سے مطابقت نہیں رکھتی یا اس کے خلاف ہے، گناہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر کفارہ دیا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ گاروں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ میرے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو گناہ کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس کا چناؤ ہم خود کرتے ہیں۔ جو بدی کے راستے پر چلتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی اور اس کے فالوورز بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سے گناہوں کو ختم کریں اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر، شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی میں سے گناہ کو ختم کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ان سے گزارش ہے کہ اس کو لائک اور شیئر کریں، اور جو دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔